دن 12 بجے سے پہلے کپتان کو بڑی خوشخبری، بڑا کیس بعد میں، اور مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کا مسئلہ نیب نے ایک تماشا لگا دیا۔ ضمانت کے دوران ہی ہوا کیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، کپتان کی آج کا دن پیشیوں کا ہے۔ 5 مقدمات میں پیشی ہے ان کی اسلام آباد میں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو لایا جائے گا، اور پھر یہ خدشات تھے کہ داڑھی والے کپتان کے ساتھ اگر لایا گیا تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوگ بڑی تعداد میں کپتان کے جو ہیں وہ دیدار کرنے آئیں گے۔ تو ایسے میں کپتان ویسے عجیب شخصیت ہے۔ وہ جیل کے اندر ہے تو تب مصیبت، وہ جیل سے باہر نکلے تب مصیبت، وہ بیٹھا ہو تب مصیبت، چلے تو اس کی موومنٹ جو ہے تب بھی مصیبت، ہاتھ وہ پھول جاتے ہیں ساری پوری کی پوری گورنمنٹ کے۔ تو ایسے میں ان کی آج کے دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی، اور دوسرے انسداد دہشت گردی کی عدالت اور دوسرے مقدمات، 5 مقدمات پہ ان کی پیشیاں تھیں۔ عدالت نے احکامات دیے کہ پیش کیا جائے، اب یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ مگر بڑی خوشخبری کی بات جو ہے وہ کپتان کے لیے وہ یہ ہے، اور مریم صاحبہ کے لیے کیا ہوا، تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک کا نظام کیسے ہے۔ مریم صاحبہ کی اس پہ بات کریں گے ہم۔ ناظرین اکرام، کپتان جو ہیں اس کو آج بڑی خوشخبری ملی ہے۔ وہ خوشخبری جس کے لیے کپتان باہر زمان پارک میں رہ کر فائٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، مگر یہاں کا عدالتی نظام جو ہے جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس میں آپ کو اپنی امید کے مطابق جو انصاف چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا منصف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے دل میں انصاف کی کتنی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تو ایسے میں آج جو مریم صاحبہ کا کیس ہے اس میں ان کی نیب نے جو ضمانت منسوخی کی بات کی تھی اس میں بات کرتے ہیں۔ مگر کپتان کو 12 بجے سے پہلے ایک بڑی خوشخبری مل گئی۔ 12 بجے کے بعد ایک بڑا کیس لگا ہوا ہے، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ ہے ان کی جو توشہ خانہ کیس ہے، اس سلسلے میں آج وہی عدالت، وہی جج، وہی جگہ ہوگی اور وہی ماحول ہوگا، اور کیس جو ہے وہی ہوگا کہ جس میں اسی عدالت سے ریلیف لینا ہے نا مزے کی بات۔ تو وہ 12 بجے کی بات لگے گی، مگر 12 بجے سے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ 12 بجے سے پہلے کی بات یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں توہین الیکشن کمیشن جو ہے اس کا ایک کیس لگا ہوا تھا۔ توہین الیکشن کمیشن، توہین عدالت نہیں ناظرین، توہین الیکشن کمیشن۔ یہاں اونچا بولیں، اچا کھنگو تو تیوی توہین ہو جاندی یہ بادشاہ، اس لیے اچا کھنگنا بھی نہیں ہو سکتا ہے، راہ لنگ دیا کسی بھی توہین ہو جائے۔ توہین بلاول بھی ہو گئی تھی، آپ کو معلوم ہے۔ تو ایسے میں توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے جس میں پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ اس میں پھنسائے گئے تھے۔ اس کو لے کر چیئرمین پی ٹی آئی سمیت فواد چودھری اور دیگر 4-5 لوگوں کے کیس تھے، مگر فواد چودھری جو ہے وہ پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عبدالوحید کی عدالت میں۔ جسٹس عبدالوحید کی عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پر الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ جو استدعا کی گئی تھی کہ ان کے توہین میں سزا سنائی جانے کی، تو عدالت نے اس کی الیکشن کمیشن کی امیدوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ عدالت نے اپنا حکم سناتے ہوئے، چونکہ فواد چودھری وہاں پر موجود تھے، عمران خان جو ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ان کو ریلیف مل گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اس سلسلے میں فائٹ کرتے رہے کہ یہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا توہین الیکشن کمیشن، تو یہ اپنی توہین کا کیسے یہ کیس کر سکتے ہیں کہ ہماری توہین ہوگی، جبکہ یہ دوسری عدالت میں یہ کیس ہونا چاہیے۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس عبدالوحید نے الیکشن کمیشن کو ٹھنڈا کر دیا اور کہا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، اور آپ اس پہ توہین الیکشن کمیشن کی سزا جو ہے اس وقت تک نہیں سنا سکتے جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آتا۔ اس پہ کارروائی سے روک دیا، توہین الیکشن کی کارروائی پہ آج روک دیا گیا۔ کپتان کو جیل میں بڑی خوشخبری، ان کی منشا تھی کہ یہ جناب نہیں سن سکتے تو نہیں سن سکتے، ہائی کورٹ نے کہہ دیا نہیں سن سکتے، تو یہ کارروائی روک دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اس طرح سے جو آنریبل جسٹس عبدالوحید ہیں انہوں نے یہ کیس جو ہے اب
فل بینچ کے سامنے جو ہے وہ بھیج دیا ہے، چیف جسٹس کی وہاں پر ارسال کر دیا ہے کہ اب وہ فیصلہ کریں گے۔ اس وقت تک الیکشن کمیشن پھنس گیا۔ اب 12 بجے کے بعد کی ناظرین کارروائی ہوگی، اب دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ مگر مریم نواز صاحبہ، 3 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ضمانت منسوخی کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی۔ کس کی جانب سے؟ نیب کی جانب سے۔ نیب نے استدعا کی کہ ان کی ضمانتیں مسترد کی جائیں کیونکہ یہ ہمیں ان سے تفتیش کرنی ہے۔ شمیم شوگر ملز کا جو ہے وہ کیس تھا جناب مریم نواز صاحبہ پہ، اور آج عجیب بات ہے، وہی نیب جس نے کہا تھا ضمانت مسترد کی جائے، آج وہی نیب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ درخواست واپس لیتے ہیں۔ ہے نا مزے دیا گلاں، کام کرتا ہے نا اتنے کچھ نہ کچھ تے۔ وہی درخواست اس بیس پہ واپس لی کہ چونکہ نیب کے ترامیم جو ابھی نئے جو انہوں نے قوانین اسمبلی میں پاس کیے، امینڈمنٹس کی ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے اس میں یہ نہیں آتا تو ہم واپس لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کی صوابدید تھی، وہ پوچھنا چاہتے کہ جناب اب 2 دن پہلے آپ نے جب یہ درخواست دائر کی، آپ کو اس وقت ہوش نہیں آیا کہ جناب یہ نئے قوانین کے تحت آپ واپس لینے کی درخواست کرتے ہیں؟ آج آپ کو یاد آ گیا کہ نئے قوانین کے مطابق یہ نہیں بنتا، اور یوں جو ہے وہ درخواست واپس لے لی گی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی درخواست واپس لے لی جائے گی۔ نیب نے اس ایسی صورتحال میں ایک اور بات کی، وہ بات یہ کی کہ جناب اس پہ آپ دست مبارک سے لکھ دیں کہ یہ کیس نمٹا دیا گیا، مطلب یہ فارغ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ واپس لینے کا مطلب تو یہ نا کھلا ہوا ہے، ابھی یہ چلے گا، کسی وقت بھی چل سکتا ہے۔ چونکہ نیب ترمیمی آرڈیننس ایکٹ جو ہے وہ جو عمران خان نے وہاں چیلنج کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی نے، اس پہ اب سپریم کورٹ فیصلہ دینے والی ہے۔ جب اس کو لگے گا ریورس تو یہ سارے کیس کھلیں گے اور پھنسیں گے سارے جتنوں نے یہ ترامیم کر کے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ حوصلہ کریں، آپ خوش ہوں گے ہمارے فیصلوں سے، تو جسٹس جانے سے پہلے وہ فیصلہ پڑا کریں گے۔ تو اب دیکھیے یہ کیا کیا تماشے ہوتے ہیں ہماری عدالتوں میں، کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ مگر اچنبے کی بات یہ ہے کہ جو کوئی غلط کیس لے کے آتا ہے، غلط تفتیش کے ساتھ، ناقص تفتیش کے ساتھ، ایک منہ سے آتا ہے کہتا ہے تفتیش کریں، سزا دیں، اور اسی لمحے کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو، مینوں واپس دے دو، تو اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ایسے اداروں، ایسے افسران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ جھوٹا کیس کرنے والے پر کہا جاتا ہے جی یہ کیس جھوٹا تھا، فارغ ہو گیا۔ وہ فارغ ہو گیا تو جھوٹا کیس کرنے والے کو سزا کیوں نہیں؟ اس پہ تفتیش کرنے والے کو سزا کیوں نہیں؟ اس میں جو ہے وہ مقدمہ بنانے والے کو سزا کیوں نہیں؟ وہ مقدمہ درج کرنے والے کو سزا کیوں نہیں؟ نظام خاموش ہے، ساری سسٹم کی خرابی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔